کہ انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. لیکن میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں, ہمیں ہر روز لڑائی لڑنی ہے. اگر کوئی چیز خلاف بھی ہوتی ہے ہماری توقع کے, کوئی بات نہیں, ہم آگے لڑتے جائیں گے, ہائی کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے. ہم جانتے ہیں کس تناظر میں یہ مقدمہ اس عدالت کے پاس آیا. 3-3.5 ماہ سیشن جج صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا. جس دن انہوں نے فیصلہ سنانا تھا اس دن کسی وجہ سے انہوں نے کہا میں فیصلہ سنانے سے قاصر ہوں, مقدمہ انہوں نے ٹرانسفر کیا. یہ بات یاد رہے سب کو. اور اس کے بعد یہ مقدمہ ان جج صاحب کو بھیجا گیا. تو اس تمام تناظر میں ظاہر ہے کہ ہم فکر مند تو ہیں کہ کیا ہوا, کیوں اس طرح معاملات کو کیا گیا کہ ایک مقدمہ ایک جج سے چھین کر آخری دن کسی اور جج کو کیوں بھیجا گیا. اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لی کہ اس کو 13 جولائی تک ختم کیا جائے. آج 13 جولائی ہے, آج فیصلہ آنا ہے. مجھے امید ہے فیصلہ حق اور قانون کے مطابق ہوگا, کوئی یہاں فراڈ نہیں ہوا. یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس سے پاکستان کی ساکھ پوری دنیا میں متاثر ہوئی ہے. تمام دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاست کو کہاں آپ گٹر میں لے گئے ہیں. ہماری سیاست کو اب اوپر اٹھنا ہے, ہم سیاست کو اوپر اٹھائیں گے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, بڑے نصب العین کے مطابق. یہاں سیاست کو آپ ماہواریوں تک لے آئیں گے. لہٰذا امید کی جاتی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اس معاملے کو دیکھے گا ٹھیک تناظر میں, اور ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. لیکن میں قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ بالکل گھبرانا کسی نے نہیں ہے. ہم جنگ جاری رکھیں گے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تک. اور آپ نے دیکھا کل سپریم کورٹ نے ایک شاندار تاریخی فیصلہ دیا. پہلے ہم الیکشن کمیشن میں ہار چکے تھے, پشاور ہائی کورٹ میں ہار چکے تھے, لیکن سپریم کورٹ نے بالکل معاملے کو ایک نئے تناظر میں دیکھا. ہماری جو گزارشات تھی ان کو قبول کیا. لہٰذا ہمت نہیں ہم نے ہارنی, ہم آخری دم تک لڑیں گے, آخری بال تک لڑیں گے. دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بالکل واضح ہے کہ جب ایک خاتون کہہ دیتی ہے کہ اس کی ماہواریاں پوری ہیں اور 39 دن کا وقت گزر جاتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ بند ہو جاتا ہے. فقہ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ خاتون کا کہا جو ہے وہ حتمی ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ قریدتے ہیں, یہاں ایک درخواست دی گئی کہ آج کمیشن اپوائنٹ کیا جائے, میڈیکل کمیشن 2024 میں 2018 کی ماہواریاں گننے کے لیے. ایک یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے. اس تمام صورتحال کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا موقف پر حق ہے. آئین, واقعات, قانون سب ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ یہ مارکا بھی ہم جیتیں گے. ریمانڈ بیک کے حوالے سے ہم ہائی کورٹ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم سپریم کورٹ جائیں گے. ریمانڈ بیک کے حوالے سے آپ ریمانڈ بیک چاہ رہے تھے؟ نہیں, ہم نے ریمانڈ کی بات نہیں کی. ہم نے کہا ہے کہ آپ اس فیصلے کو رد کریں جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے, اور دونوں ملزمان کو باعزت بری کیا جائے. انشاءاللہ. شکریہ. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ زرتاج گل صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا, کیا کہیں گی؟ دیکھیے اسپیکولیشنز نہیں ہے, میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. میرٹ یہ بنتا ہے کہ یہ بوگس گھٹیا کیس جو ذاتیات کے اوپر مبنی ہے, جس میں صرف بشرا بی بی نہیں پاکستان کی تمام خواتین کی توہین کی گئی, اور یہ مجھ سمیت جتنے بھی لوگ آتے ہیں, خواتین آتی ہیں, یہ صرف سالیڈیرٹی کی خاطر آتی ہیں بشرا بی بی کے ساتھ. یہ کیس جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے, باعزت بری ہو جانا چاہیے بشرا بی بی کو اور خان صاحب کو. اور جس نے یہ گھٹیا کیس ذاتی دشمنی کی بنیاد کے اوپر بنایا ہے, کل کو تو ایسا کوئی بھی شخص جس کا اپنا کوئی کیریکٹر نہیں ہوگا کسی بھی خاتون کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دے گا. 52% خواتین اپنی عزت بچاتی پھریں گی, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور مجھے یقین ہے, امید ہے 3 بجے ابھی تمام آرگومنٹ سلمان اکرم راجہ نے بہت اچھے آرگومنٹس دیے, کنکلوڈنگ ریمارکس تھے. انشاءاللہ جج صاحب نے 3 بجے فیصلہ سنا دینا ہے, ہم ویٹ کریں گے. انشاءاللہ بشرا بی بی کے حق میں آئے گا, باعزت بری ہوں گی. اور میں ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ جس نے یہ گھٹیا بوگس کیس بشرا بی بی کے اوپر, خان صاحب کے اوپر بنایا, اس کو بھی یہ سزا ملنی چاہیے. یہ ہم تمام خواتین کی ڈیمانڈ ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کا مقابلہ سیاست میں نہیں کر سکتے, اگر آپ عمران خان کو میدان میں ہرا نہیں سکتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواتین کے خلاف اس طرح کے قوانین, اس طرح کے گھٹیا کیسز استعمال کریں تاکہ خان صاحب کا مورال ڈاؤن آ جائے. میں بشرا بی بی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مجھ سمیت تمام خواتین آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, اور میں اس سے نہیں کھڑی کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں, میں اس سے نہیں کھڑی. میں اس خاتون ہونے کے ناطے کہ مجھے پتہ ہے یہ گھٹیا کیس ہے, ذاتیات کے اوپر مبنی کیس ہے, یہ بدنیت کے اوپر مبنی کیس ہے. باپردہ خاتون ہے, ان کو صرف اس لیے یہاں پہ گھسیٹا گیا کہ ان کا خان صاحب کے ساتھ نکاح ہوا ہے. عجیب ملک کے اندر تماشا بنا ہوا ہے کہ کسی کو گناہ کرنے کے اوپر یا غلط کام کرنے کے اوپر سزا نہیں ملتی ہے, شرعی نکاح کرنے کے اوپر سزا مل رہی ہے. یہ پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ
تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور اس پریسیڈنٹ کو بننے بھی نہیں دینا چاہیے. باعزت بری ہو کے جن لوگوں نے یہ گھٹیا کیس بنا دیا ان کو سزا ملنی چاہیے. کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے پھر کیا کہیں گے؟ جی کہاں جاؤں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو آپ سارے خفا بھی ہو جاتے ہیں. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدت کیس کے سماعت کا فیصلہ کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے. بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے یہاں پر آئے ہیں. شرم کرو, حیا کرو, بشرا بی بی کو رہا کرو کہ نعرے بازی کی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر آئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو دور دور سے یہاں پہ خواتین پہنچی ہوئی ہیں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے. یہاں پر قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کڑی دھوپ میں یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں. خواتین مرد بھی یہاں پر آئے ہیں. یہ آپ لائیو مناظر یہاں پر اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. سادہ پلڑا بھاری ہے کہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. اس وقت آپ لائیو مناظر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر کچھ خواتین ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا کہیں گی آپ؟ جی آج پھر یہاں پر عدت کا کیس ہے. جی یہ تو لگتا ہے جج صاحب کو کوئی مزے لگ گئے ہیں, یا تو ان کو کہ بار بار آپ نے اس بیہودہ کیس کو روکنا ہے. بس اس کیس کا فیصلہ ختم کریں جو کہ کیس سرے سے ہے ہی نہیں. اس کو فضول میں آپ کیس کو لنگر آن کرے جا رہے ہیں. جی اسلامی معاشرے میں جو کیس بنتا ہی نہیں تھا اس کو اس کیس کا ہونا پہلے تو سرے سے کوئی اس کا جواز ہی نہیں بنتا. اس کیس کا اس کو شروع کرنا, اس کو اب اختتام ہو جانا چاہیے. آج تو خاور مونیکا کو بھی پتہ چل چکا ہے, ان کے سامنے آج ذکر کیا گیا ان کی شادی کا, جو کہ پہلے جتنی بھی دلائل دیے گئے تھے انہیں شادی کا ذکر نہیں کیا گیا تھا. وہ اتنا بیہودہ انسان ہے اور اس انسان کے ساتھ اس کی وائف نے گزارا کہ اس کی بہت بڑی ہمت تھی. اتنا شور ہے بولا نہیں چاہتا. اتنی انہوں نے جو ہمت کا مظاہرہ کیا کہ وہ ایسی بشرا بی بی نے جو ایسے انسان کے ساتھ شادی رکھی, اتنے عرصے تک قائم رکھی, جبکہ وہ انسان خود شادی شدہ تھا. اس نے اس کی دوسری یا تیسری شادی تھی جو کہ بشرا بی بی سے تھی. تو یہ آخر کب تک نظام جاری رہے گا ظلم کا؟ آخر کب تک یہ ظلم روا رکھا جائے گا پاکستان میں؟ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں ہم, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور یہ کب تک یہ چیزیں ہماری التجا ہے جج صاحب سے کہ بس کر دیں. اب تو آپ کو ساری سچائی پوری دنیا کو پتہ ہے. آپ نے کتنا اور بدنام ہونا ہے. اب آپ بس کر دیں, اس کیس کو ختم کریں. اور صبح سے یہاں پہ 8:30 بجے سے لیڈیز آ کے دھوپ میں گرمی میں بیٹھی ہوئی ہیں. ہر دفعہ کیسز میں جب بھی ہوتے ہیں اور آتی ہیں, ہمیشہ جب بھی کیسز کا آپ کوئی یہ نہ اس کیس کا سر ہے نہ پاؤں, تو اس بیہودہ کیس کو ختم کر دیا جائے جتنا جلد سے جلد تو بہتر رہے گا. اگر خلاف آ جاتا پھر کیا ہوگا؟ خلاف تو آنا ہی نہیں چاہیے. کنٹمپٹ آف کورٹ تو ان کے اوپر جج پہ ہونا چاہیے کہ یہ کر کیوں رہے ہیں. جب یہ کیس بنتا ہی نہیں, اخلاقیات سے گرا ہوا کیس ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہر عورت پاکستان کی اس کو یہی ہوگا کہ جب شادی کے بعد اس کا میاں شاید اس کو جب طلاق دے گا تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا, اس کو دوسری شادی کرتے ہوئے ڈر لگے گا. تو یہ ایک بڑی غلط بنیاد رکھی جا رہی ہے اسلامی معاشرے میں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت خواتین یہاں پر موجود ہیں. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہاں پر بڑی تعداد میں خواتین پہنچی ہوئی ہیں. یہ لائیو مناظر اس وقت آپ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں.